یہ ابھی شہرک جو ہے نا وہ گلگت بلتستان ہے پاکستان کے لیے. شہرک کو کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا جواب چاہے ایٹم بم سے دینا ہے, میزائل سے دینا ہے, پوری فوجی طاقت سے دینا ہے. آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ جونک دیے جائیں گے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں, اس وقت پاکستان کے لیے گلگت بلتستان شہرک ہے, چاہے وہ سی پیک ہے, چاہے دیامیر باشا ڈیم ہے, چاہے دسو ڈیم ہے, چاہے اور بہت سارے پاکستان کے حوالے سے پانی کے. ظاہر ہے اس وقت جنگ کس بات پہ لڑی جا رہی ہے. پاکستان نے اس کو ایکٹ آف وار کس طرح ڈکلیئر کیا ہے. اگر انڈیا نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو ایکٹ آف وار, تو وہ پھر پانی کے زیادہ ذخائر تو جیبی کے اندر ہیں, تو اٹمپٹ تو دشمن کرے گا, ہو سکتا ہے کرے, لیکن جواب جو ملے گا وہ پھر تاریخ یاد رکھے گی. اس کے بعد پھر نہیں پتا پھر کون کہاں پہ جا کے فکس ہو جائے گا. پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان کے دفاع کے لیے اس پہ کوئی بتا دیا ہے, یہ میسج کنوے ہوا ہے کہ کسی بھی جگہ, چاہے وہ سکردو پہ اٹیک ہو, مریدکے میں ہو, بالپور میں ہو, گلگت بلتستان میں ہو, سکردو میں ہو, اس حملے کو جنگ تصور کیا جائے گا اور وہ پھر اعلان جنگ ہی کہلائے گا. اس کے بعد معاملات کہاں تک چلے جاتے ہیں یہ پھر ہمیں بھی نہیں پتا ہے. کوئی بھی ذہن سے نکالے, کوئی اڈیالہ میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے یا باہر بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, تو صرف اور صرف ریاست کی بات ہوگی, طاقت کی بات ہوگی ابھی, اور جس کے ساتھ جو سلوک روا رکھنے کی ضرورت ہے وہ سلوک روا رکھا جائے گا. کی اس گھڑی میں نہ صرف خالد خورشید بلکہ اس کی جو اڈیالہ جیل کی جو قیادت ہے اس نے بھی کوئی کھل کے نہ ہندوستان کی مذمت کی اور نہ ہی پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, بلکہ پی ٹی آئی کے سوشل پیجز کے اوپر کوشش کی جاتی رہی کہ جس طرح میں نے کچھ ایک آدھ کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو اور انڈیا کو آپ ایک پلے میں ڈال کے آپ کھڑا رکھیں یا ایک ترازو میں تولنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ پاکستان نے اب اپنا جو بھی ایک سلسلہ ہے اس کو ابھی ہارڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھا دیا ہے. اور بدقسمتی سے اس دوران گلگت سے 3-4 آوازیں ایسی اٹھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات نہ کر جاتے تو وہ پھٹکار کی زد میں نہ آتے. گلگت بلتستان کے 18 لاکھ عوام نے یک طرفہ ایک فیصلہ دے دیا, اور چند ایسی آوازیں تھیں جنہوں نے کہیں پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہیں وہ اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیں. ان کو اس بات کا بھی شاید نہیں پتہ ہے یا ان کا ایجنڈا ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہندوستان کے عزائم ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص اس وقت یا کسی بھی وقت ہندوستان یا خاص کر مودی کی حمایت کرے گا اس کو مسلمانوں کا دشمن تصور کیا جائے گا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں گجرات کے وہ فسادات یاد ہیں جس میں 4000 سے زائد مسلمانوں کو جب یہ مودی قصاب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بے دردی سے شہید کیا, گھروں میں زندہ جلا دیا گیا. اس کے بعد بمبئی کے فسادات یاد ہیں. پھر کشمیر میں جس طرح سے آج بھی پہلگام واقعے کی آڑ میں سینکڑوں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا, بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور تقریباً 10 گھر بلڈوز کیے گئے ہیں, جلا دیے گئے ہیں پہلگام واقعے کے بعد. اگر کوئی مسلمان یا پاکستانی یا تھوڑا بھی درد دل رکھنے والا اس وقت مودی کو سپورٹ کر رہا ہے یا مودی اور پاکستان کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر رہا ہے تو وہ پھر مسلمانوں کا دشمن ہے, وہ ہم سب کا دشمن ہے. اور جن لوگوں نے یہ بات کی آپ سب کو پتہ ہے, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا, یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی خاطر ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی الیکشن لڑتے رہے, ناردرن ایریاز قانون ساز اسمبلی کے لیے بھی الیکشن لڑتے رہے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ وہ الیکشن لڑے. 2-3 بندے ایسے ہیں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, عوام نے ان کو مسترد کیا, وہ الیکشنز ہار گئے. اگر وہ جیتتے تو اسمبلی میں بیٹھ کے اسی پاکستان سے یہ مراعات لیتے, لیکن چونکہ وہ ہارے ہیں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس لیے آج وہ بیٹھ کے مودی کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ان کے چہروں پہ چپیٹ پڑ گیا ہے. جی بی کے عوام نے جس طرح ان کو
ललकारा है और जिस तरह से उनके बयान को मुस्तरद किया है, उसका भी हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे लोगों को मुतनब्बह करते हैं कि वो आइंदा के लिए एहतियात करें, वरना उनके लिए यहाँ छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस मौके पे मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाऊं, हमेशा हम ये बार बार ये बात भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के मजालिम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है और कोई इस फिगर को चैलेंज नहीं कर सकता है कि आज़ादी के जंग लड़ने वाले कश्मीरियों को तकरीबन कश्मीरी जो मुसलमान हैं हमारे भाई, वो 90,000 से ज़ायद कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। तो हम किसी भी तौर पे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को और ख़ासकर मोदी को किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जाहरियत नहीं चाहते हैं, हम किसी भी मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं और हम किसी भी मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगता है उस हवाले से आलमी बरादरी को कहते हैं कि वो तहक़ीक़ात करें और साबित करें कि दहशतगर्दी में कौन मुलविस है और जो इलाके का अमन, इस खत्ते का अमन तबाह व बर्बाद करने के लिए कौन जो है वो बरसर पैकार है। तो पाकिस्तान की रियासत का ये मौक़िफ़ था, पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ था और पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बात तय की थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम था और इसमें कोई दो राय नहीं थी और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं था। और पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने यह भी बताया कि अभी जो एक मुआहिदा हुआ है, पानी का एक मुआहिदा हुआ जिसे सिंतास मुआहिदा कहते हैं, सितंबर 1960 में यह मुआहिदा साइन हुआ था। यह कोई बायलैटरल मुआहिदा नहीं है, इसमें जो है वो वर्ल्ड बैंक ने बैठ के दोनों ममालिक के दरमियान जो 6 दरिया बहते हैं उनकी पानी का तकसीम का मुआहिदा तय किया था और ये मुआहिदा इंटेक्ट रहा 65 की जंग में, 71 की जंग में, कारगिल वार में। लेकिन पहली मरतबा हुआ कि इंडिया ने पहलगाम वाक़े की आड़ बना के उस मुआहिदे को सस्पेंड किया। पाकिस्तान ने इसका जवाब यही दिया है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की किसी भी कोशिश को या कोशिश की गई तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और इस पे भी कोई समझौता नहीं होगा।